روحان کی داستان۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے وہ کافی پرانا محلہ تھا۔ کچے گھر اور زیادہ تر غریب لوگ رہتے تھے۔ ہمارے محلے میں چند سال پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا جسے آج تک کوئی بھول نہیں سکا۔ یہ کہانی آپ کو حیران کر دے گی۔ روحان ہمارے محلے کا لڑکا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور پڑھا لکھا لڑکا تھا، لیکن اس کی شادی والی رات ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اس کی شادی والی رات کوئی دلہن کو اغوا کر کے لے گیا اور اس کے بعد وہ دلہن کہیں بھی نہیں ملی۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ دلہن کہاں گئی، اسے کون لے گیا اور کیوں لے گیا۔ گھر والوں نے اور روحان نے رو رو کر صبر کر لیا۔ اس واقعے کو 1 سال گزر گیا جبکہ روحان کے گھر والوں نے اس کی دوبارہ شادی کا فیصلہ کیا اور اس کی دوسری شادی ایک سدرا نامی لڑکی سے تھی۔ سدرا بہت اچھی اور خوبصورت لڑکی تھی اور روحان کے ساتھ بہت خوش تھی۔ روحان بھی بہت خوش تھا، مگر شادی کے 1 ہفتے بعد سدرا بھی اچانک غائب ہو گئی، جیسے روحان کی پہلی بیوی شادی والی رات غائب ہوئی تھی۔ اس بار سب لوگ بری طرح پریشان ہو گئے اور روحان خود بھی بہت پریشان تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی دوسری بیوی یوں اچانک کیسے غائب ہو گئی۔ سدرا کے گھر والوں اور روحان کے گھر والوں نے مل کر سدرا کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ روحان نے ایک بار پھر اس حادثے کو قسمت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا، لیکن اس بار محلے والوں نے اس واقعے کو قسمت کا فیصلہ نہیں بلکہ روحان کی بدقسمتی سمجھا اور پورے محلے میں روحان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہونے لگیں۔ کوئی کہتا روحان پر آسیب ہے تو کیا کہتا ہے کہ روحان پر جنات کا سایہ ہے اور وہی روحان کا گھر نہیں بسنے دے رہے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ روحان خود ہی اپنی بیویوں کو غائب کر رہا ہے۔ روحان بہت شریف اور پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ اس کے بارے میں ایسی باتیں سوچنے کو دل نہیں کرتا تھا، لیکن سچ کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ دوسری بیوی کے غائب ہو جانے کے بعد روحان نے صبر کر لیا اور کبھی دوبارہ شادی کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ سچ تو یہ تھا اب روحان کو محلے کا کوئی بھی آدمی اپنی بیٹی دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ پچھلے 2 واقعات اس قدر عجیب تھے کہ سب لوگ کافی ڈرے ہوئے تھے۔ روحان کی ماں جس بھی گھر میں رشتہ لینے جاتی، ہر جگہ سے لوگ معذرت کرتے۔ روحان نے 3 سال تک دوبارہ شادی نہیں کی، لیکن 3 سال بعد اچانک اس کا رشتہ ایک دوسرے محلے کی لڑکی نائلہ سے طے ہو گیا۔ چونکہ دوسرے محلے والے روحان کی زندگی میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات سے لاعلم تھے، اس لیے انہوں نے روحان کے ساتھ نائلہ کا رشتہ طے کر دیا اور روحان کے گھر والے بھی کافی ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس لیے انہوں نے جلد ہی شادی طے کر دی۔ 2 ہفتے بعد شادی ہوئی۔ روحان کی شادی یہ محلے کے کسی آدمی نے شرکت نہیں کی۔ نائلہ روحان کی بیوی بن کر اس گھر آ گئی۔ سب خوش تھے، لیکن سب کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ ڈر بھی تھا کہ نائلہ کے ساتھ بھی وہی
حادثہ نہ ہو جائے جو روحان کی پہلی 2 بیویوں کے ساتھ ہوا تھا۔ نائلہ بہت خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اس نے روحان اور اس کے گھر والوں کو دل سے قبول کر لیا، لیکن 1 مہینے بعد